بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ پیٹ کی گیس کی بیماری ہے، اس صورت میں مشکل پیش آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور بسا اوقات کہتا ہے کہ میں گیس روک کر نماز ادا کرتا ہوں، کیا گیس روک کر نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ مسئلہ سمجھنے سے پہلے بات خوب سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، ویسے اگر اس نے گیس روک لیا نماز کی حالت میں تاکہ وضو نہ کرنا پڑے، یا بسا اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وضو کے ڈر کی وجہ سے ہوا کو روک لیتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے بالکل نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ علماء نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، لہٰذا کوشش کرے کہ جب بھی اگر آپ نارمل ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ پہلے اپنے آپ کو فارغ کرے، وضو کرے، اس کے بعد سکون کے ساتھ نماز ادا کرے، کیونکہ اگر نماز کی حالت میں اگر آپ نے ہوا کو روک رکھا ہے، گیس کو روک رکھا ہے، تو تمام تر جو دھیان ہے وہ اس کی طرف جائے گا، تو لہٰذا چونکہ نماز میں کسی دوسری طرف دھیان نہیں جانا چاہیے، اس کو مکروہ تحریمی لکھا گیا ہے، صرف اللہ رب العزت کی طرف دھیان جانی چاہیے، کیونکہ نماز کی حالت میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو لہٰذا نماز کی صورت میں گیس کا روکنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ یا نماز سے پہلے اگر آپ کو گیس آئے اور آپ نے اس ڈر سے کہ وضو کرنا پڑے گا لہٰذا گیس روک کر اس صورت میں نماز ادا کی جائے، تو یاد رکھیے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کوئی بیمار ہے، تو بیماری کی بھی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو اتنی بیماری ہے کہ وہ وضو کر کے ایک فرض نماز ادا کر سکتا ہے، تو اس صورت میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے اور اس کے بعد جو ہے فرض نماز ادا کرے۔ اگر اس دوران اگر اس کی ہوا خارج ہو گئی تو دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا اور اس کے بعد دوبارہ اس کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ایک وضو کرے اور اسی وضو سے وہ ایک فرض نماز بھی ادا نہ کر سکے، تو یہ شرعی معذور سمجھا جائے گا۔ تو اس صورت میں یہ شخص جو ہے ایک وضو سے جو نماز کا وقت ہے، جس نماز کا وقت چل رہا ہے، اس وقت کے فرض نماز کے علاوہ جتنے بھی سنتیں، نوافل یا قرآن مجید کی تلاوت اگر وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا کہ ہوا خارج ہو جائے اس کے باوجود بھی وہ کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، وہ شرعی معذور ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دوسری وجہ ظاہر نہیں ہوئی وضو ٹوٹنے کے لیے، مثال کے طور پر خون نہیں نکلا یا پیشاب اس کے نہیں نکلے یا کوئی دوسرا ایسا وجہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹیک لگا کر نہیں سویا، تو اگر صرف ہوا خارج ہوئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر دیگر عوارض ظاہر ہو جائے وضو ٹوٹنے کے تو اس سے پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ بصورت دیگر چونکہ یہ شرعی معذور ہے، ایک وضو کے بعد یہ ایک دفعہ فرض نماز بھی ادا نہیں کر سکتا، مسلسل اس کو بیماری ہے، تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک وضو کرے اور اس وقت کی جتنے بھی نمازیں ہیں، فرض نماز ہے، اس کے علاوہ اگر قضا نمازیں ادا کرنا چاہے یا نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت وہ کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا ہوا بار بار خارج ہوتا رہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو مسئلہ ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔